بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو بھی صرف 1 منٹ میں قابو کریں، جس کا تصور کرو گے وہ بندہ 7 سمندر پار بھی تابع ہوگا۔ کچھ کھلانا پلانا نہیں، عمل اثر نہ کرے تو چینل بند۔ محترم ناظرین، صرف 1 منٹ کا یہ عمل ہے جو آپ کو بتاؤں گا، جس کے لیے بھی کرو گے وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ کچھ بھی کھلانا پلانا نہیں، صرف چھوٹا سا عمل کرنا ہے اور آپ کی زندگی سنور جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ عمل کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے اور کس وقت میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ باتیں آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینی ہے، کیونکہ جتنے بھی محبت کے عمل ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ یہ باتیں اس لیے ویڈیو میں بار بار دہرائی جاتی ہیں کیونکہ اللہ کے ویسے تو نام ہوتے ہیں، آپ جتنا مرضی پڑھ لیں، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن جب کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے، کوئی عمل کیا جاتا ہے، اس میں یہ چیزیں شامل کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے اس پہ محنت کی ہوتی ہے، تو ان کی زندگیوں کا یہ نچوڑ ہوتا ہے جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر ہی اثر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آپ ویڈیوز اتنی لمبی بنا دیتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار دہراتے جاتے ہیں، تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں لوگ جو کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں، مختلف قسم کے سوال کیے جاتے ہیں کہ ایسا کر لیں، ویسے کر لیں، دن میں کر لیں، رات میں کر لیں، اس لیے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے یعنی کہ ایک عجیب سے سوال پوچھے جاتے ہیں، وہ تمام سوالات کے جوابات ویڈیو میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ویڈیو کو ایک دفعہ صرف تسلی کے ساتھ مکمل دیکھ لیا کریں، چاہے وہ باتیں دہرائی جا رہی ہوں، لیکن آپ کے بہت سارے سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ویڈیو کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لڑکی ہے، لڑکا ہے، کوئی بھی بندہ بات نہیں مان رہا، چاہے اس کے گھر والے بات نہیں مان رہے، چاہے وہ لڑکا یا لڑکی خود نہیں مان رہی یا اس کے ماں باپ نہیں مان رہے، ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی اس کا رشتہ ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، آپ اس عمل کو ایک بار صرف تھوڑا سا ٹائم نکال کے کر لیں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاوند جو ہے وہ جھگڑالو ہوتا ہے، بات بات پر لڑتا ہے، تانے دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، یا ایسی میری بہنیں ہوتی ہیں جو سسرال میں ان کی عزت نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان پہ نقص نکالا جاتا ہے، کام تو وہ گھر کا سارا کرتی ہیں لیکن جو سسرال والے ہیں ان کا عجیب سا رویہ ہوتا ہے۔ وہ اس عمل کو میری بہنیں کر لیں۔ اس کے علاوہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اکثر مظلوم ہوتے ہیں، ان کی بیویاں جو ہیں وہ بد زبان ہوتی ہیں، لڑائی کر کے میکے جا کے بیٹھ گئی ہیں، 2 ماہ ہو گئے ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں، سال ہو گیا ہے، وقتی طور پہ یہ جو رشتہ دار ہیں وہ صلح تو کروا دیتی ہیں لیکن دوبارہ پھر وہی بات شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایسے میرے بھائی ہیں اور وہ کوئی کام ایسا کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ نہیں مانتے، گھر والوں میں سے کوئی بڑا بھائی نہیں مانتا، ویسے تو ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کوئی کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے کر لوں گا، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ ضد پہ اڑ گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ جو ہیں وہ اپنی نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل خاص کر محبت کے لیے ہے۔ آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں، آپ کا باس آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتا، یا آپ کا کوئی ایسا کولیگ ہے وہ آپ کے کام میں روڑے اٹکاتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ کچھ عام یہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی ہیں، کچھ عام لوگوں کے مسائل ہیں جو آپ کو بتا دیے ہیں، بے شمار ہیں، زندگی کے بے شمار مسائل ہیں جن کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب اس عمل کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جب آپ کو یہ عمل کی
طریقہ کار کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہی آپ اس عمل کو اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو جو احتیاط ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے شور میں اس عمل کو نہیں کرنا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ بالکل تنہائی ہو، بالکل آپ الگ تھلگ بیٹھے ہوں جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ مختلف قسم کی جب آوازیں آپ کے کانوں میں آئیں گی آپ کا ذہن بھٹک جائے گا۔ اگر آپ کا ذہن بھٹکے گا تو آپ کا یقین بھی ڈانواں ڈول ہو جائے گا۔ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، بے یقینی کے ساتھ اس عمل کو نہیں کرنا کہ پتہ نہیں یہ عمل اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ جب آپ پہ یقین کا عمل ہوگا تو 100% اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن 3 وقت کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت آپ نے کوشش کرنی ہے اس عمل کو نہیں کرنا۔ جب سورج درمیان میں ہو یعنی کہ زوال کا وقت ہو اس وقت آپ نے عمل نہیں کرنا، اور تیسرا جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ جب مرضی اس عمل کو کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ 3 چیزوں کا آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کچا لہسن، دوسرا کچا پیاز، اور تیسرا بڑا گوشت۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دن آپ نے یہ 3 چیزیں نہیں کھانی۔ ویسے روٹین میں آپ کھاتے ہیں تو کھاتے رہیں، لیکن جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس دن آپ نے یہ 3 چیزیں نہیں کھانی۔ اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ باوضو ہو کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان مردود آپ سے دور ہو جائے گا، آپ کے ذہن میں وسوسے نہیں آئیں گے، اور آپ کا جو عمل ہے اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ آپ نے 3 مرتبہ ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 شمار کیا جائے گا۔ 3 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بڑا درود پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، درود شریف میں جتنے زیادہ الفاظ ہوں گے اتنی اس کی جو تاثیر ہے، اتنی اس کی جو برکات ہیں وہ زیادہ ہوگی۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ تصور میں آپ نے اپنے مقصد کو رکھ لینا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے تصور کرنا ہے جیسے جیسے آپ عمل کر رہے ہیں آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار بن رہی ہے۔ اسی طرح بیوی اگر شوہر کے لیے کر رہی ہے تو وہ اس کا تصور کرے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا تصور کریں گے۔ آپ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں ان کا تصور کریں گے۔ غرض آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ کے ذہن میں اس چیز کا تصور ہونا چاہیے کہ جیسے جیسے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کی برکت سے اگلا بندہ میرے تابع ہو رہا ہے، میری ہر جائز بات مان رہا ہے۔ پڑھنا آپ نے کیا ہے؟ سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ 3 پارے میں سورہ مبارکہ ہے۔ اگر آپ کو زبانی نہیں یاد تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ ذہن میں یہ تصور رکھیں کہ جو میں نے یہ سورۃ قریش پڑھی اس کی برکت سے میرے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اگلا بندہ جو ہے جس بندے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں وہ میرے تابع ہو رہا ہے۔ اللہ کی کلام میں بڑی طاقت ہے۔ معجزہ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اپنے جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے کریں گے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ محبت والے جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں ان کا 100% رزلٹ ملتا ہے۔ جتنے بھی ہمارے چینل پر وظائف بتائے گئے ہیں بہت ہی پاورفل وظائف ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی ایک بھی پکڑ لیتے ہیں، کوئی ایک عمل آپ بتائیں گے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو نفع ہی نفع ہوگا۔ اس کے بعد دوبارہ پھر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا بھی مانگنی ہے۔ دعا میں آپ نے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد
آپ اللہ پاک سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ جس بندے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اپنی بیوی کے لیے عمل کر رہا ہوں، اس کو مجھ سے محبت ہو جائے، یا فلاں بندے کے لیے اس کو میرا تابع کر دے، میری جو بھی جائز بات ہے وہ اگلا بندہ میری بات ماننا شروع ہو جائے۔ آپ ایک وقت کے لیے صرف ایک بندے کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ دوسرے بندے کے لیے جب آپ نے عمل کرنا ہے تو نئے سرے سے آپ نے عمل کرنا ہے، اور ایک دفعہ ہی یہ عمل کریں گے تو اس کا رزلٹ 1 منٹ میں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔